بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الانوار کا باب ہے اقسام مشترکہ، سبق نمبر 19 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم یہود کی دلیل اور اس کا جواب پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ تَلْزَمُ مِنْهُ صَفَاحَةُ اللَّهِ تَعَالَى وَالْجَهْلُ بِعَوَاقِبِ الْأُمُورِ وَهُوَ لَا يَصْلُحُ لِلْأُلُوهِيَّةِ وَغَرْضُهُمْ مِنْ ذَلِكَ أَلَّا تَنْسَخْ شَرِيعَةُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ بِشَرِيعَةِ أَحَدٍ وَيَكُونُ دِينُهُ مُعَبَّدًا وَنَحْنُ نَقُولُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَكِيمٌ يَعْلَمُ مَصَالِحَ الْعِبَادِ وَحَوَائِجَهُمْ فَيَحْكُمُ كُلَّ يَوْمٍ عَلَى حَسْبِ عِلْمِهِ وَمَصْلَحَتِهِ كَالطَّبِيبِ يَحْكُمُ لِلْمَرِيضِ بِشُرْبِ دَوَاءٍ وَأَكْلِ غِذَاءٍ الْيَوْمَ ثُمَّ غَدًا بِخِلَافِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يَحْكُمُ بِصَفَاحَتِهِ بَلْ هُوَ عَاقِلٌ حَاذِقٌ يُعْطِي كُلَّ يَوْمٍ عَلَى حَسْبِ مَا يَجِدُ مِزَاجَهُ فِيهِ ولم يكن من المريض إني أبدلك غذاء بغذاء أو دواء آخر وقد صح في شريعة آدم كان نكاح الجزء أعني حواء حلالا وكذا نكاح الأخوات للأخ حلالا ثم نسخ في شريعة نوح عليه السلام۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اس لیے کہ یہود کہتے ہیں کہ اسے لازم آتا ہے اللہ تعالیٰ کا بے وقوف ہونا اور اللہ تعالیٰ کا ناواقف ہونا کاموں کے انجام سے، اور یہ خدائی کے لائق نہیں ہے، اور ان کی غرض اس سے یہ ہے کہ شریعت موسیٰ علیہ السلام کسی کی شریعت سے منسوخ نہیں ہو سکتی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین ہمیشہ کے لیے ہے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حکمت والی ذات ہے، وہ بندوں کی مصلحتوں کو اور ان کی ضرورتوں کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر دن اپنے علم اور مصلحت کے اعتبار سے حکم دیتے ہیں، جیسا کہ ڈاکٹر طبیب وہ حکم دیتا ہے مریض کو ایک دوا کے پینے کا اور ایک غذا کے کھانے کا ایک دن، پھر اس سے اگلے دن اس کے برخلاف حکم دیتا ہے، اور یہ والا جو حکم دیتا ہے یہ بے وقوفی کی وجہ سے نہیں دیتا، بلکہ وہ ڈاکٹر عاقل اور ماہر ہے، وہ ہر دن اپنے اس اعتبار سے جو وہ مریض کے مزاج کو پاتا ہے اس اعتبار سے وہ حکم دیتا ہے، اور وہ مریض سے یہ والی بات نہیں کہتا کہ میں اس غذا کو دوسری غذا سے تبدیل کر دوں گا یا میں اس دوائی کو دوسری دوائی سے تبدیل کر دوں گا، مریض سے یہ والی بات وہ ذکر نہیں کرتا ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں یہ والی بات صحیح سند سے ثابت ہے، جوز سے نکاح کرنا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح حوا سے جو کہ ان کا جوز تھی یہ حلال تھا، اسی طریقے سے بہنوں کا نکاح بھائیوں سے حلال تھا، پھر یہ والا حکم منسوخ ہو گیا حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت میں۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ گزشتہ سبق کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بیان تبدیل جس کو نسخ بھی کہا جاتا ہے تمام مسلمانوں کے نزدیک یہ بالکل جائز اور درست ہے۔ دلیل میں نے آپ کو بتا دی تھی، قرآن مجید کی آیت ہے۔ یہود اس سے اختلاف کرتے ہیں، یہود یہ کہتے ہیں کہ جو نسخ ہے یہ جائز اور درست نہیں ہے، اس سے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا بے وقوف ہونا لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں تھا پہلے، اللہ تعالیٰ بے وقوف تھے، اللہ تعالیٰ جاہل تھے، پہلے ایک حکم نازل کر دیا پھر اپنے حکم کو تبدیل کر دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا کہ یہ والا حکم میں نے بعد میں تبدیل کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ حکم ہی نازل نہ کرتے۔ اصل میں جو یہود یہ والی بات ذکر کرتے ہیں یعنی نسخ کا جو انکار کرتے ہیں، اس کی ایک خاص وجہ ہے۔ وہ خاص وجہ یہ ہے کہ یہود یہ کہتے ہیں کہ جو یہود کا دین ہے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کے وہ متبع ہونے کا وہ بہرحال اقرار کرتے ہیں، اگرچہ وہ حقیقی اعتبار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کے اوپر بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہے وہ کسی اور کی شریعت سے منسوخ نہیں ہو سکتی، چاہے ان کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئی ہے، چاہے ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آئی ہے، وہ کسی کی شریعت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت منسوخ نہیں ہو سکتی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو منسوخ کر دیا تو اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ جاہل اور اللہ تعالیٰ کا بے وقوف ہونا لازم آتا ہے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ یہود نسخ کا انکار کرتے ہیں، لیکن جو مسلمان ہیں یہود کی دلیل کے جواب کے اندر یہ والی بات ذکر کرتے ہیں کہ دیکھیں اللہ رب العزت کی ذات بندوں کی مصلحتوں سے، بندوں کی ضرورتوں سے بخوبی واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بہت اچھے طریقے سے اس بات کا علم ہے کہ بندوں کی ضرورت کیا ہے، بندوں کی مصلحت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس اپنے علم ازلی کی وجہ سے بندوں کی مصلحتوں اور ضرورت کو معلوم ہونے کی وجہ سے ہر روز ایک حکم نازل کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے کہ آج کے دن کے اعتبار سے یہ والا حکم بالکل مناسب ہے، تو لہذا آج کے دن ایک حکم نازل کر دیتے ہیں۔ پھر جب اللہ رب العزت کو معلوم تو پہلے سے ہی ہوتا ہے کہ کل جب نیا دن شروع ہوگا تو آج کے دن یہ والا حکم مناسب نہیں ہے، تو اللہ رب العزت اپنے سابقہ حکم کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی شخص ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اپنے بیماری کے علاج کے لیے، ڈاکٹر اس کے لیے ایک نسخہ تجویز کرتا ہے کہ آپ نے فلاں دوائی کھانی ہے اور آپ نے فلاں غذا کھانی ہے، فلاں غذا سے آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ پھر بعد میں ڈاکٹر جب وہ دوبارہ جاتا ہے اس کے پاس تو پھر ڈاکٹر اس دوائی کو تبدیل کر دیتا ہے، اس غذا کو تبدیل کر دیتا ہے، اور ڈاکٹر کے علم کے اندر یہ والی بات ہوتی ہے کہ میں 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد یہ جو دوائی ہے جو نسخہ میں اس کو تبدیل کر دوں گا، لیکن ڈاکٹر یہ والی بات مریض سے نہیں کہتا، مریض سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مریض جب آئے گا ڈاکٹر کے پاس تو ڈاکٹر جب اس کا چیک اپ کرے گا تو ڈاکٹر پھر اس کو نیا نسخہ تجویز کر دے گا۔ تو جب ڈاکٹر اس کو پہلے ایک نسخہ تجویز کرتا ہے تو ڈاکٹر اس کو یہ والی بات ذکر نہیں کرتا کہ میں آپ کو اتنے دنوں کے بعد نسخہ تبدیل کر دوں گا۔ تو جس طریقے سے ڈاکٹر کے اوپر الزام نہیں آ سکتا ہے کیونکہ وہ مریض کا خیرخواہ ہے، تو پھر اللہ رب العزت کے اوپر آپ کیسے الزام لگا سکتے ہیں جو کہ اپنے بندوں کی مصلحت سے، اپنے بندوں کی ضرورت سے اللہ رب العزت کے ساتھ بخوبی واقف ہے، بخوبی آگاہ ہے۔ تو ظاہر ہے اللہ رب العزت کی مصلحت یہ تھی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام
حیات تھے تو اس وقت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی وہ بندوں کے حق کے اندر بہتر تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے ہیں، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت ہے وہ بندوں کے حق کے اندر بہتر ہے، تو لہٰذا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہے وہ منسوخ ہو گئی ہے۔ اسی طریقے سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آئی ہے تو جو سابقہ تمام شریعتیں ہیں وہ منسوخ ہو گئی ہیں۔ اللہ رب العزت کے علم اور حکمت اور مصلحت کے مطابق یہی والا حکم تھا، چنانچہ اللہ رب العزت نے سابقہ تمام احکام کو منسوخ کر کے یہ والا نیا حکم جاری کر دیا ہے۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ یہود پر اللہ کی لعنت، تو یہود یہ کہتے ہیں کہ اگر نسخ جائز ہو تو اس سے لازم آتا ہے صفاحت، اللہ رب العزت کا بے وقوف ہونا اور اللہ رب العزت کا جاہل ہونا، ناواقف ہونا کاموں کے انجام سے، اور یہ والی جو بات ہے یہ الوہیت خدائی کے لائق نہیں ہے۔ اور یہود کی جو غرض ہے اس سے وہ یہ ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہے یہ منسوخ نہیں ہو سکتی کسی ایک کی شریعت سے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو دین ہے وہ محبت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دے گا۔ وَنَحْنُ نَقُولُ، اور ہم یہود کی دلیل کا جواب دیتے ہوئے بات کہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ رب العزت کی ذات حکیم ذات ہے، وہ بندوں کی مصلحت سے، بندوں کی ضرورتوں سے بخوبی واقف ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہر دن حکم کرتی ہے اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی مصلحت کے اعتبار سے، جیسا کہ طبیب وہ مریض کو ایک دوائی کے پینے کا حکم دیتا ہے اور ایک غذا کے کھانے کا حکم دیتا ہے ایک دن، پھر اگلے دن اس کے برعکس حکم دیتا ہے، تو اپنے ایک حکم کو منسوخ کر دیتا ہے۔ تو اس سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو ڈاکٹر ہے یہ بے وقوف ہے، بلکہ ڈاکٹر تو عقل مند ہے، ماہر ہے، وہ اپنے ہر دن جو عطا کرتا ہے، جس طریقے سے وہ مریض کا مزاج کو پاتا ہے، وہ اس کی طبیعت دیکھتا ہے، اس کا چیک اپ کرتا ہے، اس کے ٹیسٹ رپورٹیں وغیرہ دیکھتا ہے، تو پھر اس اعتبار سے وہ ہر دن نیا حکم وہ جاری کرتا ہے، نیا اس کے لیے نسخہ تجویز کرتا ہے، اور وہ مریض سے یہ والی بات نہیں کہتا انی ابدلک کا، میں یہ والی جو غذا ہے میں اس کو دوسری غذا سے تبدیل کر دوں گا، یا یہ والی جو دوائی ہے میں اس کو دوسری دوائی سے تبدیل کر دوں گا۔ تو جب ڈاکٹر کے اوپر اعتراض نہیں ہو سکتا تو اللہ رب العزت کے اوپر کیسے اعتراض ہو سکتا ہے؟ پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے اندر اپنے جز کے ساتھ، جیسے کہ بیوی جو حوا تھی وہ حضرت آدم علیہ السلام کے جز تھیں، ان سے نکاح جائز اور حلال تھا، حتیٰ کہ جو بہن بھائی تھے ان کا بھی نکاح جائز اور حلال تھا، لیکن پھر یہی نکاح جو پہلے جائز اور حلال تھا، حضرت نوح علیہ السلام کی جب شریعت آئی ہے تو یہ حکم منسوخ ہو گیا، اب یہ والا جو نکاح ہے یہ حرام ہے، اور یہ جو حرمت آج تک باقی ہے، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ دیکھیں یہ فرما رہے ہیں کہ یہ والی بات صحیح سند سے ثابت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں جز سے نکاح، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا جز تھا بی بی حوا، ان سے نکاح جائز اور درست تھا، کیونکہ بی بی حوا کو حضرت آدم علیہ السلام سے ہی پیدا کیا گیا تھا۔ اسی طریقے سے جو بہنوں کا نکاح تھا وہ بھائیوں سے حلال تھا، پھر یہ والا جو حکم ہے یہ منسوخ ہو گیا حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت میں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے جو احکام ہیں وہ منسوخ ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی ذات خود ہی منسوخ کرتی ہے۔ تو لہذا یہ جو یہود کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہمیشہ کے لیے برقرار ہے، وہ منسوخ نہیں ہو سکتی ہے، یہ یہود کا کہنا جائز و درست نہیں ہے۔